تاریخ کے گہرے تہوں سے ایک ایسی سرگوشی ابھری ہے جو وقت کے ساتھ گونج رہی ہے۔ یہ ایک ایسی آواز ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کے پر اسرار دھاگوں کو ایک ساتھ بن رہی ہے۔ جولائی 2025 کو یہ سرگوشی ایک چیخ بن گئی ہے۔ ایک ایسا منظر سامنے آیا ہے جس نے دنیا کو اپنے شہر میں جکڑ لیا ہے۔ کابل کے ویران گلیوں سے لے کر ماسکو کے برف پوش ایوانوں تک ایک کہانی جنم لے رہی ہے جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ 4 سال پہلے جب کابل پر ایک پراسرار خاموشی چھا گئی تھی اور افغان طالبان کے قدموں کے چاپ سنائی دیے تھے، کس نے سوچا تھا کہ یہ لمحہ تاریخ کا رخ موڑ دے گا؟ ایک تحریک جو کبھی عالمی نظروں سے اوجھل تھی، آج دنیا کے سب سے طاقتور شطرنج کے بساط پر ایسی چال چلی ہے کہ بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ہاتھ سے مہرے چھوٹ گئے ہیں۔ اور آج روس، ہاں وہی روس جو سوویت یونین کی عظمت کا وارث ہے، اس نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ کیا یہ تقدیر کی وہ ستم ظریفی نہیں ہے جسے صرف وقت ہی بے نقاب کر سکتا ہے؟ وہ ریاست جس نے کبھی انہی مجاہدین کو شکست دینے کے خواب دیکھے تھے، آج انہی کے نظریاتی وارثوں کو قانونی حیثیت دے رہی ہے۔ یہ محض سیاست نہیں، یہ جیو پولیٹکس کا ایک ایسا انوکھا کھیل ہے جہاں دوستیاں اور دشمنیاں لمحوں میں بدل جاتی ہیں جیسے ہوا کے رخ بدلتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رقص ہے جہاں طاقت کے بھوکے کھلاڑی پردے کے پیچھے اپنے عزائم کے جال بنتے ہیں۔ 90 کی دہائی والے طالبان کو صرف چند گنے چنے ممالک نے تسلیم کیا تھا، پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وغیرہ نے۔ لیکن 2021 میں مغربی حمایت یافتہ حکومت کے گرنے اور طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے چین اور پاکستان جیسے کچھ ممالک نے کابل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، مگر ماسکو کا یہ اعتراف اسلامی امارات کے لیے ایک ایسی سفارتی فتح ہے جو شاید دوسرے ممالک کے لیے بھی دروازے کھول دے گا۔ یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ ایک ایسا اشارہ ہے کہ دنیا کے طاقتور کھلاڑی اب اپنی ترجیحات بدل رہے ہیں۔ روس کے کابل میں موجود سفیر کے الفاظ گونج رہے ہیں، ان کا ملک افغانستان کے ساتھ مکمل شراکت قائم کرنا چاہتا ہے اور افغانستان کے وزیر خارجہ نے اسے ماسکو کا بہادرانہ فیصلہ قرار دیا ہے۔ لیکن اس بہادری کے پیچھے چھپا کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نیا اتحاد ہے یا کوئی پرانی دشمنی کا نیا روپ؟ اس فیصلے کے پیچھے ایک انکہی کہانی بھی ہے، ایک ایسی حقیقت جو خوف اور تحفظ کے سائے میں پروان چڑھی ہے۔ وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے روس کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو روسوں کو طالبان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر اثر انداز ہوئی ہے وہ ہے سلامتی۔ داعش خراسان جس نے روس میں لرزہ خیز دہشت گردی حملے کیے ہیں، افغانستان میں سرگرم ہے۔ یہ ایک ایسا بھوت ہے جو سرحدوں کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کی دہشت کی گونج دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ اور شاید ماسکو کابل میں کسی ایسے سے بات کرنا چاہتا تھا جو عسکریت پسندی کے حوالے سے اس کے خدشات کو دور کر سکے۔ کیا یہ ایک مجبوری تھی؟ کیا یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی؟ کیا یہ ایک ایسا سمجھوتا ہے جہاں بقا کے خاطر اصولوں کو پس پشت ڈالا جاتا ہے؟ پاکستان اور دیگر علاقائی ریاستوں کے لیے بھی یہ ایک کٹھن گھڑی ہے۔ انہیں بھی افغان طالبان حکومت کو تسلیم کرنے پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے لیے افغانستان میں موجود عسکریت پسند گروہ ایک سنگین خطرہ ہے۔ یہ خطرہ صرف سرحدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے۔ پاکستان بھی یہ کہتا رہا ہے کہ افغانستان سے ہندوستانی پراکسی کی کوشش کو ناکام بناتا رہا ہے، جبکہ کئی دہشت گرد ان حملوں میں ہلاک کیے گئے ہیں۔ یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ ایک دل دہلانے والی حقیقت ہے جو سرحدوں پر منڈلا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جو پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے اور ہمیں اس کے گہرے زخموں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا ہم اس آگ کو بجھا پائیں گے جو ہمارے دہلیز پر پہنچ چکی ہے؟
لیکن اس تاریخ صورتحال میں بھی ایک امید کی کرن باقی ہے، ایک ایسی کرن جو انسانیت کے چراغ کو روشن کر سکتی ہے۔ پاکستان اور خطے کے تمام ریاستوں کو افغانستان کو ایک ہی پیغام دینا چاہیے کہ اب افغان سرزمین پر سرگرم دہشت گرد گروہوں کو غیر فعال کیا جائے، کیونکہ عسکرت پسندی جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے ایک دائمی خطرہ بن چکا ہے۔ جس طرح شام میں اچھے عسکرت پسندوں کو اس ملک میں جائز طاقت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، اسی طرح افغانستان میں بھی ایسا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی متبادل حکمران قوت نہیں ہے، لہٰذا افغان طالبان کو اپنے ساتھ رکھنا ایک عملی ضرورت بن چکی ہے، ایک ایسا راستہ جسے شاید مجبوری میں ہی اختیار کرنا پڑے، مگر اس کے ساتھ ہی پاکستان اور عالمی برادری کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ طالبان انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین کی آزادی کا زیادہ احترام کرے، افغان خواتین کو تعلیم اور روزگار جیسے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جائے، جو تمام مسلم ممالک میں خواتین کو حاصل ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی مطالبہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ یہ ایک ایسی پکار ہے جو ہر ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے، ہر دل کو تڑپاتی ہے۔ کیا دنیا اس پراسرار پہیلی کو حل کر پائے گی؟ کیا یہ تاریخ سائے چھٹ جائیں گے اور امن کا سویرا ہوگا؟ وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو آنے والی نسلوں کو بھی تجسس اور حیرت میں مبتلا رکھے گا۔ کیا آپ بھی اس کہانی کے اگلے موڑ کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو اس وقت کے لیے ہی اللہ حافظ۔